السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سردار اختر مینگل کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو دو سینیٹرز ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، سردار اختر جان مینگل اور ان کے تقریباً 5 ساتھیوں کے خلاف اسلام آباد میں ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی آر کوئی جمیل نامی بندہ ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے شاید، ان کے مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوا ہے۔ ایف آئی آر میں مختصر یہ کہ کہا گیا ہے کہ سردار اختر جان مینگل جب سینٹ کے انتخابات اجلاس ہو رہا تھا، اس میں وہ زبردستی گھس آئے سینٹ کے حال میں، اور بس یہ ہے۔ اور اس کا جو ایف آئی آر کا جو دفعات ہیں اس میں دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک قسم کا دہشت گردانہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے سردار اختر جان مینگل کے خلاف کے حوالے سے، اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ سیاستدانوں پہ عمومی طور پر اس طرح کے ایف آئی آر وغیرہ درج ہوتے ہیں، لیکن آج کل نا یہ دہشت گردی کے جو دفعات ہیں یہ بڑے سستے ہو گئے ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں دہشت گردی کے واقعات یا معاملات شامل کر کے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ ابھی جو ریلی جو مطلب حقیقت میں جو دہشت گرد ہوں گے جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگا، اور ایک سیاستدان میں کے درمیان جب ایک ہی قسم کے ایف آئی آر درج ہوتے ہیں تو اس پہ پولیس کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، یا جس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے نا، اس کا بھی پولیس کو تھوڑا جانچ پڑتال کرنا چاہیے۔ جو الزام میں لگائے جا رہے ہیں واقعی وہ الزام کسی بندے پہ کوئی ثابت یا صادر ہو رہا ہے، ثابت خیر بعد میں ہوتی ہے، صادر ہو رہا ہے، اس میں کچھ نشانی ایسے نظر آ رہی ہے کہ یہ دفعہ لگائے جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر۔ ابھی ظاہر ہے کہ سردار اختر مینگل کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا، ان کے ساتھی کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ سردار اختر مینگل ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اپنے پارٹی کے سربراہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ایف آئی آر کی جب درج کیے جاتے ہیں نا، وہ ایک وقت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے جو ایف آئی آر وغیرہ ہیں ان کو کوئی بھی بندہ آ کے پولیس کو منوان کچھ کہے اور وہ اس کو اسی طرح جو ہے وہ ریپیٹ کروا دے، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے سیاسی جماعتیں ہیں شاید وہ اب تک وفاقی جو سنٹرائز جو سسٹم ہے جمہوریت کا یا پارلیمانی سیاست کا، اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ بی ایم پی بھی شامل ہے، اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ اختر مینگل کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جناب پرویز مشرف کا پورا دور گزرا ہے، اس میں سردار اختر مینگل کے خلاف بہت سارے ایف آئی آر کاٹے گئے ہیں، اور ایک ٹائم پہ گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر ان کو پنجرے میں بند کر کے لایا جا رہا تھا پیشیوں پہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عدالتوں کے بجائے جیل کے اندر بھی کارروائی ہوئی ہے عدالتی۔ تو اس طرح کے بی ایم پی پر اس طرح کے میرے خیال میں جو حالات ہیں وہ آتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے۔ 2006 سے لے کر 2013 تک تو یہ جو جتنے سال گزرے ہیں اس میں بی ایم پی کے لوگ مارے بھی جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ اسی دوران ابیب جالب جنرل سیکرٹری بی ایم پی، وہ بھی ظاہر ہے کہ واقعات میں قتل کیا گیا ان کو، اور باقی بھی پارٹی کے ان کے ساتھیوں کے بی ایم پی کے وہ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ تو ابھی میرے خیال میں دوبارہ وہ جو 2006 سے 13 کا جو ایک مشکل دور تھا بی ایم پی وہ مشکل دور دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ان تمام صورتحال بی ایم پی کے مشکلات وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک جو شاید مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ بی ایم پی ہو، نیشنل پارٹی ہو، سیاسی جو پارٹی ہے، ان کے ساتھ ایک اچھا روابط لیڈرشپ سے لے کر ان کے ورکر تک رہتا ہے۔ کبھی کبھی تنقید میں شاید الفاظ اس طرح میں نہیں آتے کہ ڈپلومیسی ٹائپ کے ہمیں الفاظ نہیں آتے، تو ہم کچھ کھل کے بولتے ہیں، بہت سارے دوست ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں ناراضیوں کا جو نقصان ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود
بات یہ ہے کہ دیکھیں بی ایم پی کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے زیر عتاب رہی ہے بی ایم پی، 2006 وغیرہ کی میں نے بات کی، لیکن اس سے کیا بی ایم پی نے کوئی سبق سیکھا؟ بی ایم پی کی لیڈرشپ نے کوئی ریئلائز کیا ماضی کے جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں تلخ، کیا اس سے انہوں نے کچھ سیکھا؟ میرا خیال ہے نہیں سیکھا۔ جب اچھا وقت آتا ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو شاید پارٹی سے تعلق تو ہوتا ہوگا لیکن اس طرح وہ نظریاتی یا کمٹمنٹ اس کی نہیں ہوتی ان کی پارٹی کے ساتھ، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، تو ایسے لوگ جب فائدے کا ٹائم آتا ہے یہ لوگ ظاہر لیڈرشپ سے زیادہ وہ بہتر طریقے سے اپنا ایک تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، تو اسی تعلقات کی بنیاد پہ وہ پارٹیوں کے اندر جگہ بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صرف بی ایم پی کے نہیں، بہت سارے اور پارٹیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ابھی دیکھیں نا، سید احسان شاہ صاحب کا اگر آپ اٹھا لیں ان کا ماضی، بی ایم پی میں جو توڑ آ گیا تھا 97 کو، اس میں باغیوں میں احسان شاہ صاحب بھی شامل تھے۔ پھر کئی عرصے بعد پھر احسان شاہ صاحب آتے ہیں، بی ایم پی جوائن کرتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ 6 سے 13 تک ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی مشکل دور گزاری ہے، وہ جب پارٹیاں یا بی ایم پی جب تھوڑا بہت پارلیمنٹ کے اندر تھوڑا بہت اثر رسوخ جب ان کی رہی گزشتہ 5 سالوں میں 6 سالوں میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو نقصانات مشکلات کے دور میں بی ایم پی کے ساتھ تھے وہ اس دور میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو نظر آ رہے تھے، سمجھ گئے نا آپ؟ وہ لوگ جو ہمیشہ مشکل دور سے دور جب آ جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پارٹی سے خود کو کنارہ کرنا شروع کرتے ہیں، گمنام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں کوئی بیرونی ملک چلا جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے ظاہر ہے کہ خود کو گمنام کروا دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ابھی بھی ہیں آج کے دور میں۔ میں دیکھ رہا تھا چند دنوں سے کہ بی ایم پی کے لیڈر کے ساتھ وہ لوگ شامل فریم میں نظر آ رہے تھے جو کئی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردار اختر جاں مینگل کے بازو بنے ہوئے ہیں یا ان کا کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے نظر آئے۔ وہی لوگ ہیں، کچھ لوگ 4-5 لوگ 6 لوگ آج بھی وہی تھے، کل بھی وہی تھے مشکل دوروں میں، لیکن وہ لوگ جو بڑا دم بڑھتے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر شاہناز بلوچ صاحبہ گزشتہ ادوار میں ایم این اے رہیں، ان کا بی ایم پی کے ساتھ کیا رول ہے، بی ایم پی کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا مشکلات اس نے فیس کی ہیں؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ ابھی بی نسیمہ احسان شاہ صاحبہ ہیں، ان کا بی ایم پی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح جو رونجا فیملی ہے، ٹھیک ہے سردار عطا اللہ خان مینگل سے اب تک وہ ان کی ایک وابستگی رہی ہے بی ایم پی کے ساتھ، وہ مان لیتے ہیں، لیکن کیا رونجا فیملی ہے وہ کبھی بی ایم پی کے اس مشکل حالت میں وہ ساتھ رہے ہیں جہاں پہ قید و بند کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت سارے ایشوز ہوئے، نہیں آئے، لیکن جب ابھی دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئے پھر دوبارہ غائب ہو گئے۔ لیکن جب تک سیاسی جماعتیں اپنے کمیٹڈ لوگوں یا ورکرز کے ساتھ مخلصی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ جو وقتی طور پر فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں انہی کو ہی ہمیشہ موقع دیا جاتا ہے، آگے لایا جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے مشکل جب حالات پیش آتے ہیں نا پارٹیوں کو، پھر صورتحال یہی ہوگی جو آج رونجا فیملی کر رہی ہے یا شاہ جی فیملی۔ ابھی یار میں دکھ ہوتا ہے بندے کو، کل تک سردار اختر مینگل بہت بڑا زبردست تھا، کل تک مطلب جس دن سردار اختر مینگل دبئی سے اسلام آباد آئے تھے، جب اختر مینگل نے کال دی، احتجاج کی، تو بیلا میں رونجا برادری نے احتجاج کیا سردار اختر جان کی کال پر۔ اس کے دوسرے تیسرے دن پھر سردار اختر مینگل کے خلاف انہوں نے روڈ بلاک کر دیا۔
ٹھیک ہے، مجبوری سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک بندے کی مجبوری ہوگی، کوئی دونس دھمکی وغیرہ ہوا ہوگا اپنی جگہ. جو سردار اختر جان مینگل جو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی دوست دھاندلی تھی. ہوتا ہوگا تھوڑا بہت فون شون کا کال آتے ہوں گے، لیکن مجبوری میں اگر وہ ادھر ادھر کھسک گئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کھل کے جو ہے مخالفت پہ آنا، یہ پھر مجبوری نہیں ہوتی ہے سر. یہ وہ دل کی جو بڑاس ہے وہ نکالا جانا ہوتا ہے. تو سردار اختر مینگل کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ان کی پارٹی کی اسپیشلی رونجا فیملی جو ہے ان کے ساتھ، اس کا بیٹا کل کے سردار اختر مینگل کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے، روڈ بلاک کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے اور خلاف. ابھی آیا ان دو، میں مخالفت نہیں کرتا، رونجا فیملی بھی، قاسم رونجا صاحب بزرگ شخصیت ہیں، قابل احترام ہے، اس کا فیملی میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن کچھ سیاسی اصول ہونے چاہیے. اگر لوٹا کریسی کس کو کہتے ہیں پھر یار؟ یہ جو لوٹا ہم کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں نا لوٹا کریسی. کیا سید ایشان صاحب کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اخلاقاً یہ سیٹ سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. جو بی ایم پی اس کو سینیٹر بنا چکی ہے، ان کے وائف کو دینا چاہیے. امانت تو بی ایم پی کا ہے. رونجا صاحب نے استعفیٰ دے دیا، سب بہت زبردست کیا، لیکن خیانت ایک ہی، انہوں نے جا کے ووٹ دے دیا اپنی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر. پھر کہا جی میری مجبوری ہے، کبھی آ جاتے ہیں جی مجبوری ہے، ہمیں اغوا کیا گیا، ہمیں پتہ نہیں مچھروں نے کاٹا، ملیریا ہو گیا، فلانا ہو گیا. اگلے دن جو ہے اپنی لیڈر کے خلاف جا کے روڈ بلاک کروا دیں. سر یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ لوٹا کریسی ہوتی ہے. کوئی برا مانے یا اچھا مانے، جو بھی ہے، یہ لوٹا کریسی ہے. اور اخلاقیات کا تو دجیاں اڑائی جاتی ہیں. کہتے ہیں جی ضمیر یا دوست دھمکی، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب لوٹا کریسی کرنا ہو. دو الفاظ، مجبوری تھی، یرغمال تھے، اغوا ہوئے تھے، دوسرا ضمیر کے مطابق دیا. یار یہ کیا ہے؟ ضمیر کا اگر مطالبہ تھا، ضمیر اگر کہہ رہا تھا، تو ضمیر کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ایک نشست مجھے ملی ہے، یہ پارٹی کی امانت ہے، تو ہم نے پارٹی کو واپس دلانا ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں جانا ہے. میں اب بھی اس موقع پر ہوں، اگر دونوں سینیٹر بی ایم پی کے دونوں واقعی مجبور تھے، یرغمال تھے جس طرح کے دکھایا جاتا ہے، تو وہ 26ویں ترمیم کے اجلاس سے پہلے وہ استعفیٰ دے دیتے، ختم ہو جاتی. براوی میں کہتے ہیں بلہ کشک التکش کا، ختم، بات ختم ہو گئی. ووٹ بھی دیں گے، اس کے بعد آ کے اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف مظاہرے بھی کرنے ہیں. بے ضمیری ہے میرے خیال میں. اور میں مشورہ دینا چاہوں گا، بی ایم پی ہو، نیشنل پارٹی ہو، پی کے ایم ایف ہو، کوئی بھی ہو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں، ہم اپنے عوام کی سیاست کرتے ہیں، اور ہمارا گراس روٹ کا ایک ورکر ہے، تو جی پھر یہ جو سرمایہ دار ہیں جن کے پاس پیٹرول پمپس ہیں، بڑی بڑی لانچیں ہیں فشریز کے، اور پتہ نہیں جائیدادیں وغیرہ ہیں، پھر ان سے جان چھڑانا چاہیے، ان سے پھر جان چھڑانا چاہیے. وہ ورکر کو اگر موقع دیں گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ورکر جیل جانے کو پسند کرے گا، اپنے پارٹی کے ساتھ لوٹا کریسی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ سب لوگ ثنا بلوچ جیسے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. ثنا بلوچ کی میں مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ میرا اچھا دوست ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے سردار عطا اللہ خان مینگل کے اعتماد کو ٹیس پہنچایا. اس کے بعد سردار اختر جان مینگل کو اسے دوبارہ اپنے مین اسٹریم پارٹی کی لیڈرشپ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میرا موقف شروع سے تھا، آج بھی ہے. تو اسی طرح پارٹی ورکرز کو آپ جب موقع نہیں دیں گے، اس کی صرف قربانیاں اس سے مانگیں گے، اس پہ اعتماد نہیں کریں گے، سرمایہ داروں پہ انحصار کریں گے، پھر مشکل دور میں سرمایہ دار بھاگ جاتے ہیں، پھر ضمیر بھی ان کا جاگ جاتا ہے، پھر وہ مجبور بھی ہوتے ہیں، یرغمال بھی ہوتے ہیں، کٹمل بھی کاٹتے ہیں، مچھر بھی کاٹتے ہیں، ملیریا بھی ہو جاتا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.